آداب ناظرین، یہ جو دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک بزرگ انسان جس کی عمر 50 سال ہے جس کا نام ایوب خان ہے، ایک نوجوان جس کی عمر 21 سال جس کا نام ونود بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہریانہ سے تعلق رکھنے والے ایوب خان جس کی عمر 50 سال ہے، جس کی موت پولیس کسٹڈی میں واقع ہو گئی۔ پولیس کسٹڈی میں جنہیں موت آ گئی، پولیس نے انہیں اتنا مارا کہ یہ اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ ان کا صرف اور صرف اتنا جرم تھا کہ یہ اس انسان کے رشتہ دار ہے جس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ ایک ہندو لڑکی کو اس نے کڈنیپ کیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 25 سالہ ارشاد خان جس کے اوپر ایک ہندو لڑکی کے گھر والوں نے الزام لگایا کہ ان کی بیٹی کو ارشاد خان نے کڈنیپ کر لیا۔ اس کے بعد وہاں کے تھانے کے ASI دھرم ویر جس کا نام بتایا جا رہا ہے، وہ حرکت میں آ کر اپنی ڈیوٹی انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کے ہاتھ ارشاد خان نہیں لگتا۔ اس کے بعد وہ اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں کہ ارشاد خان کے تمام رشتہ داروں کو اٹھا کر وہ پولیس تھانے لانے کا حکم دیتے ہیں، جس میں بچے، بوڑھے، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے اندر یہ جو ارشاد خان کے رشتہ دار ہے ایوب خان جس کی عمر 50 سال ہے، اس انسان کو وہ دھرم ویر نام کے ASI نے اتنا مارا کہ یہ پولیس کسٹڈی میں ہی ان کی موت ہو گئی۔ کیا یہ فرسٹریشن پولیس کو ملزموں پر نکالنا چاہیے یا معصوم لوگوں پر؟ بہرحال پولیس اس انسان کو تو نہیں پکڑ پائی جس کے اوپر کڈنیپنگ کا الزام ہے، مگر ان لوگوں کو پولیس اسٹیشن لا کر اتنا مارتی ہے کہ یہ بوڑھے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ ان موت کے بعد جب انہیں ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے تو ان کے جسم پر کافی چوٹ کے نشان تھے اور تمام رشتہ داروں کے جسم پہ بھی کافی چوٹوں کے نشان پائے گئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی تک نہیں آئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کہ ان کی موت کیوں ہوئی۔ کیا وہ مسلمان ہونے کا وجہ سے ان کے اوپر اتنی زیادتی کی گئی؟ کیا مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں مار دیا گیا؟ بہرحال یہ بات تو بعد میں ہی پتہ چلے گی۔ اس وقت کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا اور تمام لوگوں کو بتایا کہ دھرم ویر نامی پولیس آفیسر کو سسپینڈ کر دیا گیا، حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے جس نے ایک بزرگ انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ دوسری تصویر ہے ونود نامی ایک شخص کی جو دلت سمودائے سے تعلق رکھتا ہے اور بھیم آرمی سے بھی جس کا تعلق ہے۔ کچھ نوجوان راجستھان کے ضلع کے رہنے والے وہ لوگوں نے اسے اتنا مارا کہ یہ انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو چکا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اینٹی امبیڈکر سلوگنز وہاں پر لگائے گئے اور وہاں پہ کچھ امبیڈکر کے پوسٹرز کو پھاڑا گیا اور ان کے اوپر کچھ سلوگنز بولے گئے، جس کے چلتے بیچ بچاؤ کرنے یہ ونود نامی دلت نوجوان جب بیچ میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام نوجوان ہائی کاسٹ کے جو ہوتے ہیں ان لوگوں نے اسے اتنا مارا، ہاکی سٹک سے سر پر مار کر اس کو وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جس کے چلتے اسے ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے اور 2 دن کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیا دلت ہونا، مسلمان ہونا ہندوستان میں اب جرم ہو چکا ہے؟ دلت اور مسلمانوں پہ اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ 2014 کے بعد سے جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت آئی ہے یہ بات بہت ٹرینڈ میں آ رہی ہے، بہت زیادہ چل رہی ہے، جس کے چلتے مسلمان اور دلتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان جب کہ تمام مذہب، تمام لوگوں کا، تمام ذات کے لوگوں کا ہے، کسی ایک سمودائے کا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس طرح کی حرکت کر کے ایسی اپنے ہندوستان کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ جو لوگوں نے ونود کو مارا وہ لوگوں کو
पुलिस अरेस्ट करके आईपीसी की धारा लगाती है, SC/ST एक्ट भी उनके ऊपर लगा देती है। अब तो उनके ऊपर 302 का भी मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि विनोद अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब उन नौजवानों के फ्यूचर का क्या होगा? वो लोग ज़ात के नाम पर एक नौजवान को मारते हैं जिसकी जान बहक हो गई है, दूसरे नौजवान अब पुलिस कस्टडी में है जिनके ऊपर मुलजिम होने का इल्ज़ाम लग चुका है। हमारा फ्यूचर, हमारे हिंदुस्तान का फ्यूचर, नौजवान लोग किस राह पर चल रहे हैं, ये बहुत ही लम्हे फ़िक्र है। तमाम लोगों को इसकी फ़िक्र करनी चाहिए और इसके ऊपर सोचना चाहिए, इसके ऊपर कोई एक कदम उठाना चाहिए ज़िम्मेदार लोगों को। बहरहाल हमने तो आपको ये ख़बर पहुंचा दी, अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान का नौजवान कहाँ जा रहा है। मैं जुनैद बामजदोस, हैदराबाद।